اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین السلام علیکم۔ میں تمام مومنین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم صدائے ہزارہ میں آپ کے سامنے میں یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ دیکھا برارہ خوارہ مادرہ تمام رو بسیار بسیار سلام، بسیار بسیار خوش آمدید۔ امروز باز ایک مرتبہ بسیار روزہ بعد چرکی ماہ رمضان المبارک بود اوس خاطر زو ایک 5 ہفتہ 6 ہفتہ بعد امروز باز موی صدای هزار پروگرام رو پیش مونین دیگه ما امروز شاید در صدای هزار پروگرام از جنت البقیم از بارشی گباده که هر مؤمنین که اگر فون مونن وقتی که میخواین گپ دین موقع آواز تلویزیون خورا کم راستے کن دیگه برای فون گپ زده بیتنی اور مؤمنین جو فون کریں گے تو وہ ہم آج انشاءاللہ ہم جنت البقیع پہ بھی بات کریں گے۔ اور میں ایک منقبت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا جو ام ابیہ تھی اور ہمارے رسول پاک ان کو ام ابیہ کہہ کے پکارتے تھے، امی ماں کہہ کے پکارتے تھے، تو میں ایک ان کی شان میں یہ منقبت پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ ہم انشاءاللہ آج جنت البقیع پہ بھی بات کریں گے اور مومنین جو فون کرنے والے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ فون کرے اور فون کے وقت بس ذرا اپنی ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے ذرا آہستہ رکھے۔ میں یہ فارسی میں ایک منقبت پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، آمد در کرب و بلا فاطمہ زہرا، مادر شاہ شہدا فاطمہ زہرا، آمد در کرب و بلا فاطمہ زہرا، مادر شاہ شہدا فاطمہ زہرا، می کند از قتل پسر بنال امشب، شیون و فریاد و بکا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، باستم قوم جفا پیش و صفاک، می کشد امشب ز جگر آه حلمناک، از دل بشکسته و با دیده نمناک، از دل بشکسته و با دیده نمناک، نشسته بر فرش عزا فاطمہ زہرا، آمد در کرب و بلا فاطمہ زہرا، مادر شاہ شہدا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، شد جگر خسته‌اش از شدت غم خون، صدمه و بیقراریش میزند افزون، فتاده از سینه اشکیا به آمون، فتاده از سینه اشکیا به آمون، دید چو بر خاک نوا فاطمہ زہرا، آمده در کرب و بلا فاطمہ زہرا، مادر شاہ شہدا فاطمہ زہرا، می کند از قتل پسر بنال امشب، شیون و فریاد و بکا فاطمہ زہرا، ستم به انسان ہے عظیم و یکتا، اپس نباشد غم این سید بطحا، جمله محبان شه کرب و بلا را، جمله محبان شه کرب و بلا را، می کند در لحظه دعا فاطمہ زہرا، آمده در کرب و بلا فاطمہ زہرا، مادر شاہ شہدا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا، ہر کے بود ہادی انصاف و عدالت،
میکنت فعل یزید را ملامت کرده به ان کافر روسیا لعنت کرده به ان کافر روسیا ملامت دختر محبوب خدا فاطمه زهرا آمده در کرب و بلا فاطمه زهرا مادر شاه شهدا فاطمه زهرا می کند از قتل پسر بنال امشب شیون و فریاد و بکا فاطمه زهرا فاطمه زهرا یا فاطمه زهرا فاطمه زهرا یا فاطمه زهرا است چراغم زده ای شاهد درویش بنای این نوحه بود ز سیم و در پیش عطا کند در تو جهان از طرف خویش اجر فراوان تو را فاطمه زهرا آمده در کرب و بلا فاطمه زهرا مادر شاه شهدا فاطمه زهرا می کند از قتل پسر بنال امشب شیون و فریاد و بکا فاطمه زهرا فاطمه زهرا یا 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 فاطمه زهرا. مومنین بسیار بسیار خوش آمدین. مومنین جو آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں صدائے ہزارہ ان کو ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا آج ہم انشاءاللہ جنت البقیع پہ بھی بات کریں گے. جیسے کہ آج سے 95 سال پہلے جنت البقیع کو جیسے مسلمانوں کے ہاتھے انہوں نے مسمار کیا جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن مجتبیٰ، حضرت امام زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق کے مزاروں کو، اور آج تک ان مزاروں کو ایسی جو بی بی فاطمہ الزہرا جو ام انبیاء تھی، اور ہم اہل تشیع ہمیشہ یہ احتجاج کرتے رہے ہیں جو صہیونیت اور جو یہودیت کے ہاتھوں یہ ہمارے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اور جیسے ہمارا احتجاج آج بھی ہے سعودی ایمبیسی کے سامنے، شاید میرے خیال میں 3 بجے سے 6 بجے تک آج کا جو وہاں پہ جو ہمارا جنت البقیع کے اوپر جو ڈیمانسٹریشن ہے، اور اس کے اوپر آج سارے مومنین ان سے دعائیں کہ وہ سارے وہاں پہ جمع ہو. اور انشاءاللہ اگر کوئی کال بھی ہمارا آئے گا انشاءاللہ ہم جنت البقیع پہ ضرور بات کریں گے. شاید ایک کال آیا ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم، خوش آمدید. جی وعلیکم السلام. طیبہ مختصر سید عرض کر رہا ہوں بات. جی شاہ صاحب بہت بہت خوش آمدید. جی بھائی صاحب، آپ کا پروگرام آج کا انہدام جنت البقیع، دیکھیے عراق میں سب سے زیادہ ائمہ طاہرین ہیں، لیکن ایک جگہ جس طرح جنت البقیع ہے، ایک جگہ یعنی اتنی تعداد میں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں تشریف نہیں رکھتی ہیں، ان کی قبور وہاں نہیں ہے ایک جگہ جنت البقیع کی طرح. پہلے تو سب سے ہزارہ کمیونٹی دیکھیے ہماری کربلائی کمیونٹی ہے. بے شک آپ نے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں، آپ نے بڑے 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 صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے، آپ نے بہت قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اور جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. لیکن یہ جنت البقیع کا انہدام یہ بھی اپنے طور پر ایک بہت بڑی قیامت ہے. آج بھی سعودی سفارتخانہ کے سامنے مظاہرہ میں کے لیے میں نکل رہا ہوں. آئندہ اتوار کو بھی نارتھ ہیمپٹن والے آغا AGHA جو انجمن غلامان حضرت عباس ہیں ان کی طرف سے بھی مظاہرہ ہوگا. آپ کو یقیناً علم ہے کہ یہ بدھ 8 شوال المکرم 1345 ہجری میں ہوا تھا، یعنی 21 اپریل 1925 میں. آج سے پورے 99 سال پہلے اس کا انہدام ہوا تھا. ہم نے 90 سال میں مسلمانوں نے بہت کوششیں کی، ہم مظاہرے کرتے رہے، مظاہرہ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ہم جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں.
1 इंच भी हमारी मूवमेंट वो किसी काम नहीं आई है। मुश्तरका तौर पर सब मुल्कों के मुसलमानों ने ना कोशिश की, अगर कोशिश की है तो उसका कोई मज़ार है, अपने अलग अलग होते रहे हैं, करते रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। हम एक कमेटी नहीं बना सके जो इसी काम पे मामूर हो, जो इसके लिए तगोदव करती रहे, जो सऊदी अरब के बादशाहों को ये याद कराए, या कम अज कम यूएनओ में या ह्यूमन राइट्स में इस मामले को लेके जाए। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा खर्च का मामला नहीं है। वैसे तो हम खुश हैं कि हम बहुत काम करते हैं, लेकिन अलग अलग तिन्हा जाके मुजाहरा कर देना, इसराइल को गालियां दे देना, अमेरिका को गालियां देना, ये कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी समझते हैं। वो कहते हैं कि आप अजान दें, नमाज पढ़ने वाले खुद हैं कि अजान तो देते हैं, लेकिन सिर्फ अजान देना ही काम नहीं है। हमने अपना सही तौर पर होमवर्क नहीं किया है, हम में इत्तेहाद का फुकदान है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी में जो रिफ्ट है वो नजर आती है, खुदा इससे बचाए। लेकिन मेरे पास मुनासिब लफ्ज़ नहीं है मैं कहूँ कि हमने एक सही तरह से इस काम को नहीं किया, हम बेगार समझ के करते हैं और इसका शायद अल्लाह को अजर देता है या क्या करता है। लेकिन अगर एक बाकायदा तौर पर एक कमेटी होती, उसकी सपोर्ट होती, उन लोगों का काम होता, उसमें हमारे उलमा, मशाइख या कोई बड़े जो भी आप कम्युनिटी में बुजुर्ग समझे वो होते, तो इस बात का पीछा करते तो शायद नॉर्थहैम्पटन नॉर्थ के मेंबर पार्लियामेंट को मैं सलाम करता हूँ, उस अंग्रेज को, उस ईसाई को मैं सलाम करता हूँ जिसने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट में जाके ये आवाज उठाऊंगा उसने। लेकिन हमारी अपनी हुकूमत पाकिस्तान को अपने मसाइब से ही फुर्सत नहीं है। तो इसके लिए तैयब भाई मैं समझता हूँ कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इसका हासिल क्या होगा? बस वहाँ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे और वापस आ जाएंगे। जब तक ये कमेटी नहीं बनेगी, जब तक इसे प्रॉपर ठोस फंडामेंटल तौर पर सही तरीके से नहीं चलाया जाता, इसका कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला आपकी काविशों को कामयाब करे। आप अपनी इस कोशिश को जारी रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें की, मैं वाकई जो मेंबर पार्लियामेंट ने जो ये कहा है कि मैं जाके अपने पार्लियामेंट में ये सऊदी ने जो इंतज़ाम किया हुआ है और जो जन्नतुल बकी को उन्होंने मिसमार किया है, उसके बारे में मैं ज़रूर ये इशू उठाऊंगा और इस बात पे भी मैं ज़रूर बात करूंगा कि जन्नतुल बकी के तामीर के लिए हमारे को दोबारा जल्दी से जल्द वक्त दिया जाए ताकि हम जन्नतुल बकी का तामीर कर सके। तो मैं शाबाश उसको कहता हूँ। वो एक ईसाई, शायद उसको भी इस बात का अभी पता चल गया है, मैंने सुना उसको वो नारा हैदरी भी लगा रहे थे या अली भी कह रहे थे, लेकिन मैं उसको शाबाश देता हूँ और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हम सारे मोमिनी यही कोशिश करेंगे। अगर हम अपने एमपीओ से बात करें तो मेरे ख़्याल में शायद इस बात को आगे बढ़ाने के लिए शायद अगर हम कुछ कर सकें, लेकिन ये जब तक हमारे में इत्तेहाद हो, हम इकट्ठे हो के सब मिल के हम इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ा लें तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन शाह साहब आप देख रहे हो जो जुल्म हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो जुल्म हो गया, आप यकीन जाने कि फिर वही कोयटा वाली बात आ रही है। मैं कहता हूँ 1400 साल पहले जो यजीद ने, आले यजीद ने जो कोयटा में कराची अपने करबला में जो हाल मचाया, आज कोयटा दूसरा करबला बना हुआ है। आप यकीन जाने कि ईद की शब 2 नौजवान जो अलमदार रोड से अपना काम ख़त्म करके गरीब अपने घर जा रहे थे हज़ारा टाउन को, उनको शिया कह के दोनों को शहीद किया गया। और इससे पहले जो हादसात हुए हैं सारी दुनिया को मालूम है। आज तक गवर्नमेंट ने कभी बात भी ना की और उन्होंने कभी इस बारे में लफ्ज़ नहीं उठाए कि हज़ारों को किसने मारा है, जबकि मारने वाले कहते हैं हम मारते हैं। और गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि सानेहा मस्तूंग में कितने लोग मारे गए हैं, सानेहा आशूरा में कितने मारे गए हैं, नमाज जुमा में हमारे मेकांगी रोड वाले इमाम बारगाह में कितने लोग मारे गए हैं, हमारे ईद की नमाज पे वहाँ पे कितने लोग मारे गए। और इन सब के अलावा जब आगा खुमैनी ने जब से ये कहा है
کہ ہمارے کو یوم قدس پہ اپنی جلوس نکلنی چاہیے. 2009 میں جب ہمارے امام بارگاہ سے جو جلوس نکلی اور وہ جلوس جب پہنچا میزان چوک پہ اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا، لیکن ہمارے پولیس والے بجائے ان کو بچاتے انہوں نے مزید ان پہ فائرنگ کر کے 180 جوانوں کو اور مزید انہوں نے شہید کیا. تو ہمارے کو حکومت پاکستان میں بھی جو ہے قانون کی بالادستی ہمارے کو چاہیے، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ ضرور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. تو ہم یہی دنیا میں جو بھی ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جو انصاف ہے دنیا میں وہ انصاف ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جنت البقیع کو آج سے 90 سال پہلے جیسے مسمار کیا گیا اور اتنی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن سعودی ملک کو کبھی اس سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں اگر اتحاد آ جائے اور ہم اتحاد بین المسلمین کو آگے بڑھائیں، اور سارے جو اس وقت اہل تشیع کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں خاص طور سے اہل سنت والوں کو بھی جیسے شہید کیا جا رہا ہے، تو ہم جو یہ نئی فکریں جو پیدا ہوئے، کوئی سپاہی صاحبہ ہے، کوئی لشکری جنگوی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تکفیریت ہے، کوئی داعش ہے، اور کوئی کچھ ایسے جو ظلم ہو رہا ہے، تو یہ سارے اتحاد سے ہم اتحاد کر کے اس کو آگے بڑھا لیں تو میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا. تو میں ایک ٹیلی فون اور آیا ہے، میں ایک کال اور لوں گا تو ان سے انشاءاللہ بعد کے پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم، خوش آمدید. ہلو، السلام علیکم. ہلو، ہاں جی، آپ لائن پہ ہو، آپ بات کریں فون پہ. لائن ڈراپ ہوگی شاید ابھی، تو کوئی نہیں، ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے کو دکھ بھی ہوتا ہے. آج دیکھیں کہ یہودیت نے آج کیا حشر مچایا ہوا ہے بیت المقدس میں، غازہ میں. آج 2000 کے قریب فلسطینیوں کو اس میں عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے، سب کو کس بے دردی سے، کس بموں کے ساتھ، کس اسلحوں کے ساتھ کیسے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اور ہم یہی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ قانون کی بالادستی کو ضرور احترام کرے. ہلو، السلام علیکم، ایک کال اور ہے، خوش آمدید. سید ریاض جعفری آزاد کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم جی، خوش آمدید جعفری بھائی، بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا. ہاں، یہ یوم نظام جنت البقیع کے موقع پر میری یہ رائے ہے جی صاحب کہ یہ پورے اہل تشیع کا معاملہ، یہ عالم اسلام کا معاملہ ہے. بالکل بالکل یہ بالکل مشاعر اسلام کی توہین کی گئی اور 90 سال گزر گئے ہیں، تو یہ ہمارے احتجاج جو ہیں یہ کسی کام نہیں آتے ہیں. اور حکومت پاکستان جو ہے اس پر اس کی خاموشی جو ہے یہ شروع دن سے آج تک مجرمانہ رہی ہے. اور اس میں خصوصاً موجودہ حکومت جو ہے، یہ جس طرح یہ ہمارے اینکر نے کہا، طیب بھائی نے، کہ یہ کوئٹہ میں جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات تردیر میں، سوات میں، اور یہ کے پی کے میں، راول پنڈی میں ہوا، لاہور میں ہوا، یہ سب جو ہے اہل تشیع کے لوگوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے. اس پر میں حکومت پاکستان سے وائس چیئرمین جعفریہ سپریم کونسل آزاد جموں و کشمیر عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان اہل تشیع کو اپنا جو ہے اس ملک کا شہری سمجھتے ہوئے اس کے خلاف ہونے والے اقدامات پر عملی اقدام اٹھائے. بصورت دیگر یہ اہل تشیع مجبور ہوں گے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف اپنا احتجاج بلند کریں. جی 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 بالکل، ضرور ضرور، بالکل. بہت شکریہ، بہت بہت آپ نے فون کیا، اور آپ نے یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پاکستان میں اس وقت، یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایک کال اور آیا. السلام علیکم، خوش آمدید. ہلو، ہاں جی، آپ لائن پہ ہو.
ہاں جی، شاید اگر آپ لائن پہ ہو تو پلیز آپ بات کریں، صرف اپنی ٹیلی ویژن کی آواز جو ذرا آستی کریں. تو جعفری بھائی نے کشمیر سے جو فون کیا، ان کے دل میں بھی یہی درد ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم اب پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن جو زیادتی ہے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. ہم اگر یہودیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیت زیادتی کر رہی ہے وہ، لیکن اب ہمارے کو اپنے ملک میں بھی جو ہے جو قانون کی بالادستی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نمٹنا چاہیے قانون کو. اور جیسے جو شہادتیں ہو رہی ہے، چاہے وہ ہنگو، پاری چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، کراچی، لاہور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ میں کہیں بھی جو ہو، پھر خاص طور سے اہل تشیع سے جو زیادتی ہو رہے ہیں. کوئٹہ میں آپ یقین جانیں اس وقت تقریباً 1600 سے 1700 جوانوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کو کوئی سزا ہو گیا ہو، کسی کو کوئی پکڑا گیا ہو. لیکن پکڑے بھی جو جاتے ہیں وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے. اور ایک کال اور آیا ہے. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام. السلام علیکم چنگیزی بھائی، نقوی بول رہا ہوں. السلام علیکم نقوی صاحب، بہت بہت خوش آمدید جی. بھائی آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ، مولا کرم، آپ کی دعا. جو لے کے بیٹھے یہ وہ درد دل ہے جو ہمیں 1400 سال سے مل رہا ہے. جی 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 جی، جس میں ہم کہتے ہیں پہلو بھی شکستہ ہے تو قبر بھی شکستہ ہے. بالکل. تو یہ 1400 سال سے جو دکھ ہمیں ملا، تاریخ نے ہمیں دیا، وقت نے ہمیں دیا. چنگیزی بھائی اس میں ہمیں دو چیزیں یہاں ہو گئی آج کے دور میں، اور جو دعا ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت نزدیک آ رہا ہے کہ ہماری سرکار 12ویں سرکار کا ظہور ہونے والا ہے انشاءاللہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ثابت ہو گیا 1400 سال کے بعد کہ کربلا میں یزیدی کون تھے اور آج بھی یزیدی کون ہے. بالکل بالکل، یہ آج ثابت ہو گیا ہے. بالکل. آج تک ہمیں لوگ یہی کہتے رہے کہ جی خود ہی مارا، خود ہی پیٹ رہے ہیں، لیکن آج پتہ چل گیا لوگوں کو کہ کون مارنے والے تھے اور کون رونے والے تھے اور کون وہاں شہید ہونے والے تھے. یہ آج فیصلہ ہو گیا ہے. بالکل بالکل. اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مارنے والوں کے ساتھ ہونا ہے یا جو شہید ہونے والے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کس بات پہ ہو رہا ہے ظلم، کس بنا پہ ہو رہا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ لبیک یا حسین. تو جس نے لبیک یا حسین کیا اس کو گولیوں سے اڑا دیا. تو یہ اس وقت 1400 سال پہلے کربلا میں بھی یہی تھا کہ جو حسینی تھے ان کو مارو اور جو دوسرے جو یزید کی نسل کے ہیں ان کو بچاؤ. یہی چیز آج ثابت ہو گئی ہے سامنے اور یہاں ہو گئی ہے. فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے، مسلمانوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہاں خاموشی پہ اس بات پہ ہم اب بڑے پریشان بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ فلسطین میں بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن مسلمان خاموش ہیں. جی جی. فلسطین میں بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، پانی کی طرح گلیوں سڑکوں میں بہایا جا رہا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں پہ ڈالی جا رہی. نہ اقوام متحدہ بول رہی ہے نہ کوئی مسلمان بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ یزیدی قوم ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مٹ جائے سارا اسلام کا جو نشان مٹ جائے، لیکن ان کی حکومتیں بچ جائیں. وہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے نہ اسلام کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ ایمان کی پرواہ کر رہے ہیں، نہ اپنے دین کی پرواہ کر رہے ہیں. انہیں صرف دولت چاہیے جو انہیں بینکوں میں جمع رکھنی ہے، وہ چاہے امریکن بینک ہوں چاہے کوئی اور ملک کے بینک ہو. وہ اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے ہر طرح سے خاموشی اختیار کر رکھے ہیں، جس میں ان کا چاہے ملک بھی رہے یا نہ رہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دولت بچ جائے. تو چنگیزی بھائی میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کے مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اب تو کوئی فرق نہیں ہے، اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں خبر نہ ہوئی. اب تو گھر گھر میں ٹی وی ہے، میڈیا عام ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں خبر نہیں تھی. اب تو ہر چیز کی خبر ہے. اب تو فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے ضمیر نے کرنا ہے. خاموشی فلسطین پہ اختیار کرنی ہے تو آپ کے مردہ ضمیری نے کرنی ہے. اگر ہزارہ پہ خاموشی اختیار کی ہے کرو گے تو آپ کے ضمیر نے کرنی ہے. کیونکہ ہم کہتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، کوٹا میں ظلم ہو رہا ہے، ہزارہ والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا تھا. 86 100 جنازے لے کے بیٹھے رہے ہیں لیکن کسی کی آنکھ کو ایک پانی نہیں آیا، کسی قطرہ نہیں آیا آنسو کا. لیکن جب اپنے گھر میں اب آگ لگی تو آپ سب اٹھ کرو گے اور کہہ رہے گا اٹھو. تو ہم یہ پہلے بھی دعوت لے رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. یہ آج ہمارے گھر میں آگ آئی ہے، کل آپ کے گھر میں بھی پہنچ جائے گی اور اب ان کے گھر میں پہنچی ہے تو اب یہ اٹھ رہے ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب اٹھے تو صحیح، چاہے اپنے گھر میں ہی آگ پہنچی ہو. تو اب مل کے ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ
सूनी ताकतों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें एक जान होना पड़ेगा, एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा और अपना मकसद एक बनाना पड़ेगा, अपना एजेंडा एक बनाना पड़ेगा, जिसमें लब्बैक या हुसैन का आलम बुलंद रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो मिट जाओगे, नहीं रखोगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन हुसैनियत ना कल खत्म हुई है ना आज होगी। जब तक है खुदा की खुदाई, जहाँ तक है खुदा की खुदाई, वहाँ तक है हुकूमत हुसैन की। तो हुसैन की हुकूमत इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुकूमत है, अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। अल्लाह जिनको बनाता है उनको हमेशा के लिए रखता है। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने फ़ोन किया। हम एक छोटा ब्रेक लेंगे, इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद भी आएंगे, फिर इंशाल्लाह हम कॉल लेंगे। शुक्रिया।